یہ بتائیے گا جو آج یہ واقعہ پیش آیا ہے اس سے جو غزہ اور فلسطین کی پہلے ہی جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں کوئی مزید آپ کوئی شدت آتی دیکھ رہے ہیں, کوئی جوابی ریئیکشن اب اس کا حماس کی طرف سے کیا ہو سکتا ہے اور کس طرف یہ واقعہ اب حالات کو لے جا سکتا ہے؟ جی, سب سے پہلے تو یہ بڑا افسوسناک واقعہ اور ہماری طرف سے تعزیت فلسطینیوں کے ساتھ اور اسماعیل ہنیہ کی فیملی کے ساتھ. یہ سمبل آف ریزسٹنس تھے اور ابھی جتنی بھی آئی تھنک حماس کی ریزسٹنس ہے اس کو انہوں نے لیڈ بھی کیا, اور جس طرح آپ نے مینشن کیا ان کے اپنے جوان بیٹے شہید ہوئے تو بہت بڑی قربانی ہے. اب اس میں آئی تھنک سب سے جو کریٹیکل چیز ہے, چونکہ وہ ایران میں مہمان کے طور پہ مقیم تھے اور انہوں نے شرکت کی حلف برداری کی تقریب میں, اور اس کے بعد جو ہے ان کو شہید کیا گیا رات کو. تو یہ ایک تو ایران کی ساورینٹی پہ بھی اٹیک, اور ابھی جو رسپانس ہے آئی تھنک ایران کے سپریم لیڈر کا بھی آ گیا اور پریزیڈنٹ کا بھی کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا. تو میرے خیال میں سٹیکس آر ویری ہائی. آلریڈی مڈل ایسٹ جو ہے ایک پاؤڈر کیک کے اوپر ہی بیٹھا ہوا ہے, اور جو اس کو چنگاری چاہیے تھی شاید اس کو آگ لگا دی گئی ہے. اس میں ایک اور چیز آئی تھنک کرٹیکل ہے کہ پچھلے دنوں نتن یاہو نے وزٹ کیا یو ایس کا اور کیپٹل ہل میں, کانگریس میں اس کو بڑی اسٹینڈنگ اویشن دی گئی. اس کا مطلب ہے کہ جو جینوسائیڈ ہو رہی ہے مسلمز کی اور فلسطینیوں کی اور بچوں کی غزہ میں, اس کو انڈورس کیا گیا بیسیکلی. اور ارسپیکٹو آف کہ ٹرمپ آتا ہے یا کملا ہارس آتی ہیں, وہ شاید ویسٹرن پالیسیاں اسی طرح چلیں گی. یہ آئی تھنک ایک بہت بڑا اس کا افسوسناک پہلو ہے. اور ابھی جو آئی تھنک ایکسس آف ریزسٹنس ہے, چاہے وہ حماس ہے فلسطین میں, حزب اللہ ہے لیبنان میں, کتائب حزب اللہ ان عراق, اور ہوتی جو ہے یمن میں, اور ابھی چونکہ ایران کی سوورنٹی کو تھریٹن, میرے خیال یہ بھی یہ ایکسس جو ہے ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی طریقے سے رسپونڈ کرے گا, اور چانسز ہیں کہ جو جنگ کی آگے زیادہ بھڑکے گی اور خدا نہ خواستہ کوئی بڑا واقعہ ہو سکتا ہے, جنگ کی آگ جو ہے وہ پھیل سکتی ہے. صحیح. اور بریگیڈیئر صاحب جس طرح آپ بدلہ لینے کی بات کی گئی ہے, تو اگر اسٹریٹجک پرسپیکٹو سے ہم بات کریں تو کیا یہ ایک وائز ڈیسیجن ہوگا, چونکہ اس بدلے کے لیے کوئی کارروائی پلان کی جائے گی, اس پلان کا پھر فردر ری ایکشن سامنے آ سکتا ہے, اور جب آپ بتا کر بدلہ لینے کی کوشش کریں گے تو سامنے دشمن کو تو آپ نے پہلے ہی الرٹ کر دیا ہے. جس میں اگر پہل دیکھیں تو اسرائیل نے ہی کیا ہے. انٹرسٹنگلی 3 یا 4 مہینے پہلے موساد کے چیف کا باقاعدہ سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم حماس کے لیڈرز کو, چاہے وہ ترکی میں ہوں, چاہے وہ ایران میں ہوں, چاہے وہ قطر میں, انہوں نے نام لیے تھے, ہم ان کو نشانہ بنائیں گے اور اسیسینیٹ کریں گے. یہ ایک ڈکلیئرڈ پالیسی ہے اس کی اسرائیل کی, اور اس کو انڈورسمنٹ ہے. دوسرا آپ نے دیکھا کہ ابھی پچھلے ہفتے بہت زیادہ آئی تھنک وائلنس جو اسکلیٹ ہوئی ہے غزہ میں, تو وہ ہو ہی رہا اتنا ظلم ہے. اس کے بعد جو ہے بیروت کو اٹیک کیا گیا, بڑے عرصے بعد اسرائیل نے ڈائریکٹ اسٹرائک کیا لیبنان میں بیروت کو. اس کے بعد حدیدہ پورٹ کو ہٹ کیا گیا ہے جو ہوتیز کے کنٹرول میں ہے, اور اس میں نہ صرف اسرائیلی بلکہ ساتھ دیکھا جائے تو یو ایس اور شاید یو کے رپورٹڈلی طیاروں نے بھی بعد میں حصہ لیا. اور ابھی اگر تیسری اسٹرائک کو دیکھا جائے جو ایران میں ہوئی ہے, اس سے پہلے پولیٹیکل اسیسینیشن ہوئی ہیں, لائک جنرل قاسمی کی عراق میں ہوئی, اس طرح ان کے ایک نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے جن کو تہران میں شہید کیا گیا. تو جو ایرانی پریزیڈنٹ کا کریش ہے اس پہ بھی کافی سوالات ہیں, اور دو ایران کی گورنمنٹ نے کہا کہ شاید یہ حادثہ تھا, لیکن اس میں ایک شک ہے کہ شاید سیبوٹاج کیا گیا ہو. تو میرے خیال میں ایران کے لیے اس کو ٹیکنگ ڈاؤن لائنگ ول بی ویری ڈیفیکلٹ, کیونکہ ابھی ایران کی سوورینٹی کا مسئلہ ہے. ان کے گھر میں حملہ کیا گیا, اور ایسے ٹائم پہ جسٹ امیجن کہ کسی بھی ملک میں ایسا ہو کہ مہمان آئے ہوئے ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی آئی ہوئی ہے, اور پھر آپ کسی کو اسیسینیٹ کر دیں اس ملک میں, تو اس کے لیے آئی تھنک بڑی امبیرسنگ بھی ہے سچویشن, اور اس کے اندر اگر وہ رسپونڈ نہیں کرتے تو پھر ایک نارم بن جائے گا. اور اسلامک ورلڈ کے لیے بھی ایک وارننگ ہے, جس طرح ابھی طیب اردگان نے, جب ترکی نے ایک آئی تھنک اسٹیٹمنٹ دیا ڈے فور یسٹرڈے, تو کل اسرائیل کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ ان کے کچھ لوگوں کا کہ جی ہم ان کو اسیسینیٹ کر دیں گے پریزیڈنٹ اردگان کو. تو لک ایٹ دی ایروگینس. تو اگر اس کو روکا نہیں جاتا تو میرے خیال جس طرح بھارت اسیسینیشنز کراتا ہے اور پہلے بھی موساد کرتی رہی ہے, یہ چیزیں آگے بڑھیں گی. اس کا مطلب ہے کہ کوئی لیڈر جو ہے شاید بات بھی نہ کر سکے. تو ان کے ہاتھ آئی تھنک روکے جانے چاہیے. اس کے لیے بریگیڈ صاحب یہ ہاتھ روکے جانے کی اسٹریٹجی یا پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ پورا مسلم ورلڈ ابھی اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح یہ جنگ بندی ہو سکے. کبھی خبریں آتی نہیں جنگ بندی کی, مذاکرات چل رہے ہیں, کبھی پیش رفت ہو رہی ہے, پھر وہ حملے دوبارہ شروع ہو جاتے تھے. اب اگر یہ ایران کے فرنٹ پر بھی یہ ایک اور محاذ کھل جاتا ہے تو یہ اس ریجن کے لیے پھر حالات کتنے نامناسب ہو سکتے ہیں؟ یہ ریجن تو آلریڈی جو ہے نا خاصا ڈیسٹیبلائز ہے. 2 ہی آئی تھنک بڑے پیسے ہیں, اور یہاں سے آلموسٹ 30 to 40% آف گلوبل انرجی اور ایون کامرس گزرتا ہے. اسٹریٹ آف ہرمز ہے ایک پرشین گلف میں, اور نیچے آپ آ جائیں پھر ریڈ سی ہے. اور یہ پہلے بھی اٹیکس جب ہوئے ہوتیز کی طرف سے شپنگ پہ, تو اس پہ کافی سپلائیز چوک ہوئی تھیں. اور اگر ایران کو یہ ریٹیلیٹ کرتا ہے تو اس میں لاجیکلی
یہ 2 جو اب نئے ہیں دوبارہ بند ہونے کا خدشہ ہے. تو اٹ کین ون اکنامکلی ڈی اسٹیبلائز. میں بہت سارے ملکوں کی سپلائیز ہیں اور ٹریڈ ہے, چائنا کا ہے, انڈیا, ساؤتھ ایشیا کا ہے, اور یورپ اور نارتھ امریکہ کا یہاں سے گزرتا ہے. دوسرا جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ اسکلیٹ کون کر رہا ہے. اگر اسماعیل ہنیہ کو بھی دیکھا جائے تو انہوں نے بھی ٹاکس میں حصہ لیا اور کافی بات کی کہ شاید امن کی طرف چیزیں موو کریں, بیکاز فلسطینیوں کی جو شہادتیں ہیں وہ بھی آئی تھنک ایک لیول کراس کر چکی ہیں. سم ہاؤ جو OIC بھی اس طریقے سے میرے خیال میں اسٹیپ نہیں لے سکی, ان کی ہر ایک اپنا اپنا انٹرسٹ ہے. 2 چیزیں OIC کر سکتی ہے ابھی بھی, اور وہ پیسفل طریقے سے, ایک اکنامک بائیکاٹ ہے اور ایک ان کا ڈپلومیٹک بائیکاٹ ہے. اسرائیلی اور اس کی پارٹنرز کا بڑا فرق پڑا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں ان کی وہ فوڈ چین جو ہے وہ چلا رہی ہیں, ان کو بلینز آف ڈالر کا لاس ہوئے. شاید ایک یہ طریقہ ہے. باقی ڈیفینیٹلی ملٹری آپشن ہوتا ہے لیکن موسٹ پرابلی لوگ اوائڈ کریں گے. تو ان 2 کو بھی کیا جائے تو اسرائیل کو مجبور کیا جا سکتا ہے, بیکاز اگر ان کی زائنسٹ آپ دیکھیں اگریسو پالیسی, وہ تو چاہتے ہیں کہ آگ لگے اور پھر امریکہ اس میں کودے. اور آئی تھنک امریکن ڈیفینس سیکٹری کو آلریڈی اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے کہ اگر اسرائیل کو اسٹرائک کیا جاتا ہے تو ہم ڈیفینس میں آئیں گے. آلریڈی ان کے میڈیٹرینین میں اور ریڈ سی میں فلیٹس پھر رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.